ابو عثمان مہدی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بات کرنے لگے۔ اس وقت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس موجود تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جانتی ہو یہ کون ہیں، یا اسی طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ ام المومنین نے کہا واہیہ کلبی ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوئے، ام سلمہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم اس وقت بھی میں انہیں واہیہ کلبی سمجھتی رہی۔ آخر جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کی خبر سنائی، تب مجھے حال معلوم ہوا، یا اسی طرح کے الفاظ بیان کیے۔ معتمر نے بیان کیا کہ میرے والد سلیمان نے کہا میں نے ابو عثمان مہدی سے کہا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4980۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر ان پر ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے وحی اتارتا رہا، اور آپ کی وفات کے قریبی زمانہ میں تو بہت وحی اتری، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4982۔ سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے اسود بن قیس نے کہا کہ میں نے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور 1 یا 2 راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت اورا بنت رب ابو لہب کی جورو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے، کیا آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4983۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، سعید بن عاص، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھیں، اور فرمایا کہ اگر قرآن کے کسی محاورے میں تمہارا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھو، کیونکہ قرآن انہی کے محاورے پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4984۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا دوسری سند، اور میرے والد مستد بن زید نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ کو عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ مجھے صفوان بن یعلا بن امیہ نے خبر دی کہ میرے والد یعلا کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتا جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہو۔ چنانچہ جب آپ مقام جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے چند صحابہ موجود تھے کہ ایک شخص جو خوشبو میں بسا ہوا تھا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جبہ پہن کر احرام باندھا ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر آپ پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بلایا، یعلا آئے اور اپنا سر اس کپڑے کے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کیا گیا تھا اندر کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا اور آپ تیزی سے سانس لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر یہ کیفیت دور ہو گئی، اور آپ نے دریافت فرمایا کہ جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق فتویٰ پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ اس شخص کو تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو خوشبو تمہارے بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لو اور جبے کو اتار دو، پھر عمرے میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حج میں کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4985۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس ہی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قراء قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے، اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں میرا بھی سینہ کھول دیا، اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ زید رضی اللہ عنہ جوان اور عقل مند ہیں، آپ کو معاملے میں متہم نہیں کیا جا سکتا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے، اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں۔ میں نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ جملہ برابر دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سینہ کھول دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا کی تلاش شروع کر دی، اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں، پتلے پتھروں سے جن پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا۔ سورہ توبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں۔ یہ چند آیات مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ سے سورہ برات توبہ کے خاتمے تک۔ جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صحیفے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے ساتھ رکھے، پھر وہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4986۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی قرأت کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین اس سے پہلے کہ یہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کہلایا کہ صحیفے جنہیں زید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں کتابی شکل میں نقل کروا لیں، پھر اصل ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے، اور آپ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص، عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کے 3 قریشی صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھجوا دیا، اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 4987۔ خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں ملی، حالانکہ میں اس آیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ وہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، چنانچہ ہم نے اس آیت کو سورہ احزاب میں لگا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4988۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مجھے بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھتے تھے، اس لیے اب بھی قرآن جمع کرنے کے لیے تم ہی تلاش کرو۔ میں نے تلاش کی اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں مجھے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں، ان کے سوا اور کہیں یہ 2 آیتیں نہیں مل رہی تھیں۔ وہ آیتیں یہ تھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4989۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ اور ان سے کہو کہ تختی، دوات اور مونڈھے کی ہڈی لکھنے کا سامان لے کر آئیں، یا راوی نے اس کے بجائے ہڈی اور دوات کہا۔ پھر جب وہ آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو لا یستوی القاعدون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عمرو بن ام مکتوم بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں تو نابینا ہوں، جہاد میں نہیں جا سکتا، اب مجھ کو بھی مجاہد کا درجہ ملے گا یا نہیں؟ اس وقت یہ آیت یوں اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر اولی الضرر، نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4990۔